میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا پر غصے کا بہت تیز تھا۔ میں اپنے دیور کے ساتھ گھومنے چلی گئی تو اس نے غصے میں طلاق دے دی۔ جب اسے غلطی کا احساس ہوا تو کہنے لگا میرے چھوٹے بھائی سے نکاح کر کے حلالہ کروا لیتے ہیں۔ میرا نکاح میرے دیور کے ساتھ ہو گیا۔ وہ بہت خباثت سے ہنستا ہوا کہنے لگا مجھ سے رحم کی امید مت رکھیے گا کیونکہ میں تو جب بھی آپ کے وجود کو دیکھتا تھا میرا دل بڑا مچلتا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے بیڈ پر دھکا دیا اور رات بھر میرے ساتھ ہلالا۔ میں لال رنگ کے عروسی لباس میں دلہن بنی کمرے کے بیچوں بیچ پڑے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پورے کمرے میں گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ آنے والے لمحوں کے بارے میں سوچ کر میرا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ میں نگاہیں جھکائے بیڈ پر بیٹھی ہوئی کب سے ولید کا انتظار کر رہی تھی۔ ولید مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ شادی سے پہلے ہی وہ اپنی بےتابیوں کے بارے میں مجھے بتا چکے تھے اور میرا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ ان کی باتیں مسلسل میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ بار بار جو مجھے کہتے تھے شادی کی رات مجھ سے بچ کر دکھانا، ہمیشہ مجھ سے دور بھاگتی ہونا، نہ جانے آج ان کے کیا ارادے تھے۔ میں یہی سوچے جا رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور مجھے معلوم تھا کہ ولید کمرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ میرے لبوں پر بے ساختہ ہی مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ جب وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے قریب آئے، میرے سامنے بیٹھ کر انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور مجھے رونمائی کا تحفہ دیا۔ کہنے لگے تم اس قدر حسین ہو، تم سوچ بھی نہیں سکتی تمہاری قربت کے لیے میں کس قدر بے چین تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا لیکن میرا چہرہ شرم کی وجہ سے لال ہو چکا تھا۔ ان کی باتیں بہت زیادہ رومانوی تھیں۔ وہ جس طرح مجھ سے بات کر رہے تھے، اپنی بےتابیاں ظاہر کر رہے تھے، میرے ہاتھ پر پسینے سے بھیگنے لگے تھے۔ انہوں نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور پھر میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے بس تم سے ایک گزارش ہے، تمہیں میرا غصہ برداشت کرنا ہوگا، اس کے علاوہ میں تمہیں بہت محبت دوں گا، بس کبھی مجھے غصہ دلانے کی کوشش مت کرنا۔ میں مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ آج وہ شخص مجھے دنیا کا حسین ترین انسان دکھ رہا تھا۔ جس چاند کی خواہش میں نے کی تھی آج وہ چاند میرے آنگن میں اتر آیا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں کب سے سب کچھ برداشت کر رہا ہوں، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن عورت کی بے وفائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تم میرے ساتھ بے وفائی کرو گی تو میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے مسکراتے ہوئے کہا پہلی رات ہی اتنی خطرناک باتیں کریں گے، پھر کیوں مجھے ڈرا رہے ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے تم کون سا بے وفائی کرنے لگی ہو جو تمہیں ایسی باتوں سے ڈر لگے؟ وہ جس انداز میں مجھ سے بات کر رہے تھے ایک دفعہ تو مجھے ان سے خوف آنے لگ گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے انہوں نے میرے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے کہا مجھ سے ڈرنے کی یا خوف کھانے کی ضرورت نہیں، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، کبھی تم پر کوئی ظلم نہیں کروں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ تم کبھی مجھ سے بے وفائی نہیں کرو گی۔ میرے علاوہ باقی سارے مرد تم پر حرام ہیں، کسی مرد کے ساتھ تمہیں فری ہوتا نہ دیکھوں۔ یہ لہجہ، یہ رویہ، یہ ان کا میرے سامنے پہلی دفعہ آیا تھا، ورنہ میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی چھوٹی سوچ کے مالک ہوں گے کہ شادی کی پہلی رات ہی مجھے سارے مردوں سے دور رہنے کی تلقین کریں گے۔ وہ جس انداز میں مجھ سے بات کر رہے تھے مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں کسی سے بھی بات نہیں کر سکوں گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور کہا میں آپ کی تھی، آپ کی ہوں اور آپ کی ہی رہوں گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کے علاوہ میں کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گی۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے اپنے قریب کر لیا، کہنے لگے یہ بہت اچھی بات کی تم نے، میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے اپنے قریب کر لیا۔ میں مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے بار بار مجھے یہی بات کہی تھی کہ میں اپنے ساتھ کوئی شراکت برداشت نہیں کر سکتا،
اگر میرے ساتھ بے وفائی کرو گی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کی یہ باتیں سن کر مجھے کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ نہ ہی میرا کسی کے ساتھ کوئی بھی ایسا تعلق تھا۔ اگلے دن صبح ہی میری آنکھ کھلی تو میں ان کے پہلو میں سو رہی تھی۔ وہ اپنے بازوؤں کے حصار میں لیے مجھے گہری نیند سو رہے تھے۔ میں ان کے پہلو سے اٹھی اور فریش ہو کر باہر آئی۔ جیسے ہی میں واش روم سے باہر نکلی تو سامنے ہی دیکھا تو میرا شوہر روم میں نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ وہ اتنی صبح کہاں چلے گئے تھے۔ میں کافی دیر تک دیکھتی رہی، لیکن انہیں تلاش کرنے کی بھی کوشش کرتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میری ساس میرے لیے کھانا لے کر آ گئی۔ میں نے کہا، امی جان، ولید کہاں گئے ہیں؟ وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر گھبراہٹ چھانے لگ گئی۔ ان کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہونے لگا تھا، اور ان کی ایسی حالت دیکھ کر میں تھوڑی پریشان ہوئی تھی۔ انہیں اچانک سے کیا ہو گیا تھا؟ میں نے کہا، امی جان، کیا ہوا ہے؟ میں آپ سے ولید کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ وہ کہنے لگی، ہاں بیٹی، وہ بس کچھ کام سے باہر گیا ہے۔ میں نے کہا، کیا پہلے ہی دن انہیں کام یاد آ گیا؟ ابھی تو انہیں مجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگی، دوپہر تک آ جائے گا، میں نے کال کی ہے، آ جاتے ہیں ایسے کام۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، کیا دوپہر تک آئیں گے؟ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ میں جلدی سے ان کے نمبر پر کال کرنے لگی، لیکن میری ساس نے مجھے منع کر دیا۔ کہنے لگی، اسے ڈسٹرب نہیں کرو، وہ جہاں بھی گیا ہے اس کا بہت ضروری کام ہے۔ لیکن مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگ گیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی تھی؟ شادی کی پہلی صبح ہی اٹھ کر وہ اپنے کام پر چلے گئے تھے؟ بھلا ایسا کون سا ضروری کام تھا جو اتنی صبح وہ چلے گئے؟ فریش بھی نہیں ہوئے تھے۔ میں دوپہر تک ان کا انتظار کرتی رہی۔ رات کو ہمارا ولیمہ تھا، لیکن وہ دوپہر کو بھی نہیں آئے تھے، بلکہ رات کو ہی آئے تھے۔ مسکراتے ہوئے میری طرف آ رہے تھے، میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے غصے میں کہا، اب سارا دن کہاں تھے؟ ایسے کون کرتا ہے اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ؟ پہلے ہی دن آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میری بات سن کر انہوں نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا اور کہنے لگے، جانے من، شادی ہونے کی بالکل ضرورت نہیں پریشان ہونے کی، بس ایک کام تھا، وہی نپٹانے گیا تھا۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا لیا بغیر کسی کا لحاظ کیے۔ ان کی یہ حرکت مجھے بہت بری لگی تھی۔ میرا ایک فیملی والے مجھے بہت عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں اس قدر بے باک نہیں تھی۔ میں نے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ میرے دونوں ہاتھ کھینچنا انہیں بہت برا لگ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے میری گال پر ہاتھ رکھ کر اپنے لب میری گال پر رکھ دیے اور سارے ہی مجھے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ میں اپنے شوہر کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، کیا کر رہی ہو؟ اگر کبھی دوبارہ مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جس کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا میں وہ کروں گی۔ نہ جانے کیوں وہ اتنا غصہ ہو گیا تھا، حالانکہ یہ حرکت مجھے بہت ہی نامناسب لگی تھی۔ جو سب کے سامنے ہاتھ پر بوسہ دینا، انہوں نے تو چہرے پر بھی دے دیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں کمرے میں جا کر ان سے بات کروں گی، کہوں گی، دیکھیں میری فیملی والے ایسے ماڈرن قسم کے لوگ نہیں ہیں جیسی آپ نے حرکت کی ہے، یہ بہت بری سمجھی جاتی ہے۔ لیکن میں اپنا بھاری بھرکم جوڑا سنبھالتی جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، انہوں نے ایک دم سے میرا بازو پکڑ کر مجھے بیڈ کے اوپر دھکا دیا اور کنڈی لگانے لگے۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا ہے ولید؟ آپ کو اس قدر غصہ کیوں آیا ہے؟ وہ کہنے لگے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی تھی سب کے سامنے مجھے خود سے دور کرنے کی؟ کیا کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ میرا چھونا، میرا قریب آنا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ کسی اور کا قریب آنا تمہیں اچھا لگتا ہے، یا کسی اور کی قربت چاہتی ہو؟ ان کی ایسی باتیں سن کر میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں نے کہا، ولید، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس قدر غصے کے تیز ہوں گے، اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا غصہ آ جائے گا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ اور زیادہ غصہ ہو گئی ہیں، میں نے بہت محبت سے ان کی گال پر ہاتھ رکھ کر کہا، دیکھیں ولید،
ایسی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ بس ہماری فیملی میں ایسی بے باک حرکتیں سب کے سامنے نہیں کی جاتی۔ وہ کہنے لگے تو ہم میاں بیوی ہیں، ہم کون سا غیر ہیں؟ میں آئندہ بھی ایسا کروں گا۔ میں نے ان کی گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں دوبارہ آپ کو روکنے کی کوشش نہیں کروں گی، آپ ریلیکس ہو جائیں۔ میری بات سن کر اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے قریب کر لیا، کہنے لگا، تم اتنی حسین ہو کہ تمہیں اپنے قریب کر لیا جائے۔ تمہیں اندازہ ہوا تھا شادی کے بعد وہ تو بہت ہی رومانس پسند تھے۔ مجھے ان کی اس سے بہت زیادہ چڑ ہوتی تھی، بہت زیادہ دور بھاگتی تھی، لیکن وہ بہت ہی چپکو قسم کے انسان تھے، ہر وقت میرے ساتھ چپکے رہتے تھے۔ ان کا جی چاہتا تو رات دن مجھ سے باتیں ہی کرتے رہتے۔ اگر مجھے نیند آ بھی جاتی تو غصہ کرنے لگ جاتے، کہنے لگتے تم کیوں سو رہی ہو؟ اگر میں جاگ رہا ہوں تو تمہیں بھی میرے ساتھ جاگنا پڑے گا۔ میں پہل تو انہیں برداشت کر لیتی تھی، لیکن اب میری برداشت سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ انہیں برداشت کرنا مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ آج رات کا وقت تھا، میں گہری نیند سو رہی تھی جب اچانک ہی انہوں نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور کہنے لگے، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، ولید کیا ہے؟ میں سارا دن کی تھکی ہوئی ہوں، مجھے سونے دیں۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ میں ان سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کا بدلتا ہوا موڈ دیکھ کر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ انہیں ذرا بھی میرا خیال نہیں تھا۔ جب جی چاہتا میرے قریب آ جاتے۔ میں نے انہیں خود سے الگ کیا تو ایک دم سے انہوں نے میرے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ وہ اس قدر ظالم ہو سکتے ہیں، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ اپنی خواہشات پوری کر لیتے تھے۔ انہیں میرا ذرا احساس نہیں تھا۔ ایک دن مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، ولید آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو ذرا بھی میرا خیال نہیں ہوتا کہ میں کس حالت میں ہوتی ہوں، کس کنڈیشن میں ہوتی ہوں؟ آپ کو بس اپنی خواہشات پوری کرنی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو ایک عورت کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں نے غصے میں کہا تو ولید نے زوردار تماچا میرے منہ پر رسید کر دیا، کہنے لگے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ولید شاہ کے ساتھ اس انداز میں بات کرنے کی؟ خبردار جو تم نے دوبارہ سے مجھ سے ایسی بات کرنے کی کوشش کی۔ تم ایک عورت ہو، لڑکی ہو، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میرے ساتھ اتنی اونچی آواز میں بات کرو۔ آئندہ سے اپنی آواز نیچی رکھنا۔ وہ شخص جس انداز میں مجھ سے بات کر رہا تھا، شادی سے پہلے اتنے دعوے کرتا تھا، کہتا تھا تم سے محبت کرتا ہوں، ان کا یہ رویہ تو میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگ گئی تھی۔ ان کے سونے کے بعد میں کمرے سے باہر نکل آئی، لاؤنج میں آ کر جھولے پر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے ہی میرا دیور زبیر کھڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا، بھابھی کیا ہوا ہے؟ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ رات کے اس پہر ایسے لان میں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ بھائی نے اگر رات کے اس پہر لان میں دیکھ لیا تو بہت غصہ کریں گے۔ میں نے کہا، تمہارے بھائی کی اس بات پر غصہ نہیں کرتا۔ میں آنسو بہنے لگے میری آنکھوں میں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جلدی سے میرے آنسو صاف کرنے لگا۔ اگر ولید کو پتہ چل جاتا کہ میں کسی اور کے ساتھ رو رہی ہوں، تب بھی انہوں نے مجھ پر غصہ کرنا تھا۔ اس وجہ سے میں جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی کہنے لگی، نہیں، میں تو نہیں رو رہی، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، بس ویسے ہی نیند آ رہی تھی، سر میں درد ہو رہی تھی، اس وجہ سے میری آنکھوں میں پانی آنے لگ گیا تھا۔ وہ کہنے لگے، نہیں بھابھی، مجھے پتہ ہے آپ رو رہی تھی، ضرور بھائی نے آپ کو کچھ کہا ہوگا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ میرے قریب آ گیا، عجیب انداز میں میرے پاس کھڑا ہوا۔ اگلے ہی لمحے میرے آنسو صاف کرنے لگا۔ اس کا یوں میرے قریب آنا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے خود سے دور کیا اور کہا، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، کچھ نہیں بھابھی، وہ آپ کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ میرے دیور کی آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا، عجیب طرح سے اس کی نگاہیں
مجھے اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگے، بھابھی بات سنیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں بولو۔ وہ کہنے لگی، آپ کا شوہر بہت برا آدمی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، خبردار جب میرے شوہر کے بارے میں تم نے کوئی بات کی، ورنہ میں تمہارے بھائی کو بتا دوں گی کہ ان کا چھوٹا بھائی مجھے ان کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ہنستا ہوا کہنے لگا، مذاق کر رہا ہوں، اب تو غصہ ہی ہو گئی ہیں۔ ویسے آپ کو جب بھی بھائی ڈانٹتے ہیں تو آپ میرے پاس آ جائیں، آپ کو انجوائے کروا دوں گا، اچھی اچھی باتیں بتاؤں گا، آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا۔ اس کی باتیں سن کر میں نے اس کی طرف دیکھا۔ پہلے پہل تو میں اسے منہ نہیں لگاتی تھی، لیکن اب جب بھی مجھے وہ ٹائم دیتا، اس کے سونے کے بعد اس کے پاس آ جاتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا اگر اس کے جاگتے ہی میں نیچے جاتا یا کسی بات کرتا تو اس نے ویسے ہی غصے میں کھا جانا تھا۔ میں تو ان کی فیملی کی کسی دعوت پر بھی نہیں جاتا تھا، انہیں بہت زیادہ غصہ آ جاتا تھا۔ ولید چاہتے تھے کہ میں صرف اس کی بن کر رہوں، ان کے علاوہ کبھی زندگی میں کسی اور کا غصہ میں نے برداشت نہیں کیا تھا جتنا میں ان کا غصہ برداشت کر رہی تھی۔ آج بھی جب بھی لان میں آئی تو سامنے ہی میرا دیور کھڑا ہوتا تھا، کہنے لگا، بھابھی چلیں باہر گھومنے چلتے ہیں، موسم کتنا اچھا بنا ہوا ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا، نہیں ولید، مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگا، بھابھی کچھ نہیں ہوتا، پلیز میرے ساتھ چلیں تو صحیح۔ وہ میرے ساتھ ضد لگا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے چلتی ہوں، لیکن جلدی جلدی واپس آ جائیں گے کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں۔ میں بھی گھر سے باہر نہیں گئی، ولید بھی مجھے لے کر گھر سے باہر نہیں گئے۔ اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ کچھ وقت اپنے دیور کے ساتھ باہر چلی جاؤں اور آئس کریم بھی کھا آؤں گی۔ ولید کی نیند بہت پکی تھی، وہ اتنی آسانی سے جاگتے نہیں تھے، چاہے کوئی ان کے پاس مر بھی جاتا۔ اس وجہ سے میں اپنے دیور کے ساتھ چلی گئی۔ وہ مجھے بیچ پر لے کر آ گیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس کے ساتھ بیچ پر چلتی میں آئس کریم کھا رہی تھی، ساتھ ساتھ اس سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ مجھے اپنے کالج کی باتیں بتا رہا تھا، کہنے لگا، بھابھی آپ کو پتہ ہے، ایک لڑکی تھی، میں اسے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، بہت ٹوٹ کر میں اسے چاہتا تھا، لیکن میری فیملی نہیں مانی تھی۔ میں نے بڑے تجسس سے اس کی طرف دیکھا، وہ مجھے بالکل بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ اسے کبھی کسی سے محبت ہوئی ہوگی یا وہ کسی سے محبت کرتا ہوگا۔ وہ کہنے لگا، آپ کو پتہ ہے وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، لیکن ہماری فیملی میں آؤٹ آف کاسٹ شادی نہیں کی جاتی، تو اس وجہ سے میری فیملی والے نے نہیں مانے، اسے مجھ سے دور کر دیا۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، تم اسے بھاگ کر شادی کر لیتے، بھائی فیملی والوں کو چھوڑتے اگر تم اتنی محبت کرتے تھے۔ وہ ہنستا ہوا کہنے لگا، کاش کہ میں ایسا کر سکتا، لیکن میں اپنی فیملی والوں سے ضرور بدلہ لوں گا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، اچھا اپنی فیملی والوں سے کیسے بدلہ لو گے؟ وہ کہنے لگا، بہت جلد انہیں بدلہ لینے والا ہوں۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو ہمیں باہر آئے ہوئے گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، بھابھی کیا ہے، تھوڑی دیر اور انجوائے کر لیتے ہیں، کیا پتہ پھر کبھی آپ کو بھائی ایسے باہر آنے بھی نہ دیں۔ اس کی بات سن کر میں نے ہنستے ہوئے کہا، اپنے بھائی کا نام لے کر اب مجھے ڈراؤ نہیں۔ وہ کہنے لگا، آپ کا شوہر ہے ہی اتنا خطرناک آدمی، کیا کروں، ڈرانا پڑ رہا ہے آپ کو۔ اس کی بات سن کر میں ہنسنے لگ گئی، لیکن کچھ باتیں میرے شوہر کے بارے میں وہ ایسی کہہ جاتا تھا کہ میں خود وہم میں مبتلا ہو جاتی تھی کہ آخر میرے شوہر چیز کیا ہیں۔ کافی رات ہو چکی تھی، تقریباً رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ جب ہم گئے تھے تو 12 بج رہے تھے اور 3 بجے ہم گھر میں داخل ہوئے تو سامنے ہی لاؤنج میں میرا شوہر کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ایسے لگا جیسے کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ وہ میری طرف آئے اور کہنے لگے، رات کے اس پہر تم اس کے ساتھ باہر کیا کرنے گئی تھی؟ پچھلے 3 گھنٹے سے تم گھر پر موجود نہیں ہو، مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے تم نے؟
رات کو باہر گھومتی پھر رہی ہو، رنگ رلیاں مناتی پھر رہی ہو، اور میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ میرا دیور کہنے لگا، بھائی دیکھیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں، وہ بھابھی کو۔ ولید کہنے لگے، خبردار، جو تم نے درمیان میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی یا کچھ بھی بولنے کی کوشش کی، ورنہ یہی تمہارے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ کہہ کر ولید نے بہت غصے میں میرا بازو پکڑا تھا۔ میں اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ میرا بازو پکڑے مجھے کمرے کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ کہنے لگے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ رات کو شوہر سے چھپ کر باہر کیسے جایا جاتا ہے، کیسے عیاشی کی جاتی ہے۔ مجھے ان کی باتوں پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ مجھے کمرے میں لے کر آئے، میں نے ایک تماچا ولید کے منہ پر رسید کیا اور کہا، خبردار، جو آپ نے دوبارہ میرے کردار پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی، جس کے ساتھ میں گئی تھی وہ کوئی غیر نہیں بلکہ آپ کا اپنا بھائی تھا۔ میں نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا، آپ کو اپنے بھائی پر یا پھر مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا، جو آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے، نہیں ہے مجھے تم پر بھروسہ، تم جیسی لڑکیوں پر بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ یہ کہہ کر اس نے میرا جبڑا دبوچ لیا۔ میں نے کہا، ولید خدا کے لیے ایسے مت کرو میرے ساتھ۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ اتنے گرے ہوئے ہوں گے، ایک گھٹیا انسان ہوں گے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کے ساتھ شادی نہ کرتی۔ اس نے زوردار تماچا میرے منہ پر رسید کیا۔ میں سیدھا بیڈ پر جا گری تھی۔ میں نے کہا، ولید آپ کی یہ ہمت! میری آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ شخص مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا جو اس قدر مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میں بھلا اس کے ساتھ کب بے وفائی کر رہی تھی؟ وہ کہنے لگا، بہت تکلیف ہو رہی ہے نا تمہیں، میں یہ رشتہ ہی ختم کر دیتا ہوں۔ انہوں نے غصے میں مجھے ایک طلاق دی تو میری جان پر بن آئی تھی۔ میں تو کبھی بھی طلاق نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، ولید خدا کے لیے آگے ایک اور لفظ مت نکالیے گا۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے دوبارہ سے میرے جبڑے کو دبوچ لیا۔ کہنے لگا، تم جیسی گھٹیا عورت کو میں اپنے ساتھ کیوں رکھوں گا، اپنی زندگی میں کیوں شامل کروں گا، جو میرے بھائی کے ساتھ آدھی رات کو رنگ رلیاں منانے باہر چلی جائے۔ یہ کہہ کر وہ میرے منہ پر تھپڑ لگائے جا رہے تھے، لیکن اس وقت مجھے بس یہ فکر تھی کہ وہ مجھے طلاق نہ دیں۔ اس وجہ سے بار بار میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، معافیاں مانگ رہی تھی۔ میں نے کہا، خدا کے لیے مجھے طلاق مت دیجیے گا، میرے ماں باپ کبھی یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے، خدا کے لیے۔ میں نے ولید کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، لیکن انہوں نے مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ مجھے انہوں نے طلاق دے دی۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہمارا شور سن کر سارے فیملی والے اکٹھے ہو چکے تھے اور میں کمرے کے درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی، بہت شدت سے روئے جا رہی تھی، ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ ولید غصے میں کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میرے پاس بیٹھ کر میری ساس کہنے لگی، بیٹی اس نے کیا کیا ہے؟ میں نے روتے ہوئے اپنی ساس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، امی جان، وہ مجھے برباد کر کے چلا گیا ہے، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ میں روتے چیختے ہوئے بول رہی تھی۔ میں نے اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچا ہوا تھا۔ میں نے کہا، امی جان، کبھی بھی میرے گھر والے یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو پتہ ہے میرے بابا ہارٹ پیشنٹ ہیں۔ اگر میں اس ٹائم واپس اپنے گھر جاؤں گی یا کبھی بھی جاؤں گی تو میرے بابا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے، انہیں پھر سے کچھ ہو جائے گا۔ میں روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ میری ساس کہنے لگی، ہم کچھ کرتے ہیں نا بیٹا، پلیز تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میری ساس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا اور میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں برباد ہو چکی تھی۔ میری ساس مجھے اپنے کمرے میں لے کر آ چکی تھی۔ کہنے لگی، یہاں پر بیٹھو، پانی پیو، لیکن میں بس شدت سے روئے جا رہی تھی۔ میرا دل یوں تھا جیسے کسی نے مٹھی میں مسل دیا ہو۔ رات بھر میں روتی رہی تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ میری ساس میرے لیے ناشتہ لے کر آئی، لیکن میں ناشتہ بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔
ابھی بھی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب ولید کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے نفرت بھری نگاہوں سے ولید کی طرف دیکھا۔ ایک دم سے میں نے غصے میں بپھری شیرنی کی طرح اس کی طرف لپکی اور اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا، کیوں آپ نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی؟ میں نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ میں نہیں تھی بے وفا، میں بس ویسے ہی آپ کے بھائی کے ساتھ باہر گھومنے چلی گئی تھی۔ کیوں آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ اس نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر ایک دم سے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتا، میں بہت زیادہ پچھتا رہا ہوں، میں کسی قیمت پر بھی تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا۔ میں اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ مجھے چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ میرا دیور، میری ساس اسے مجھ سے الگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس نے مجھے بہت شدت سے جکڑا ہوا تھا، مجھ سے الگ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ چیختے ہوئے کہنے لگا، خبردار، جو کسی نے میری بیوی کو مجھ سے الگ کرنے کی کوشش کی، میں اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اسے خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ میں نے طلاق دے دی ہے۔ میں نے نہیں طلاق دی، حالانکہ اس نے مجھے طلاق دے دی تھی، لیکن اب وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں خود کو اس شخص سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ مجھے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس نے بہت شدت سے مجھے دبوچا ہوا تھا۔ میں بہت غصے میں پورے زور سے اسے خود سے الگ کیا۔ وہ کہنے لگا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے غصے میں کہا، جب چھوڑ چکے ہو تو اب کون سا تم نے چھوڑنا ہے؟ جب طلاق دے چکے ہو، مجھے برباد کر چکے ہو۔ میں روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، نہیں، اپنے ماں باپ کو کہنے لگا، میں اسے واپس اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا، میں اسے کبھی نہیں جانے دوں گا، میں اسے کبھی خود سے الگ نہیں کروں گا، میں ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ روتا چیختا بول رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کا میں منہ توڑ دوں جو مجھے برباد کرنے کے بعد دوبارہ مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی بات کر رہا تھا۔ میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ جب میں نے اسے لے کر کمرے سے باہر چلے گئے، میں اپنی ساس کے گلے لگ کر مزید رونے لگ گئی۔ وہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتے تھے۔ آج میں مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ میری حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں کیا کروں، میں نے کیا کرنا ہے؟ اب میرے سسرال والوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ میں کیسے اپنے گھر جاؤں گی؟ رو رو کر میری بہت بری حالت ہو چکی تھی۔ میرے ساس سسر نے مجھے اپنے کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ میری ساس کہنے لگی، ہمارے پاس ایک اچھا فیصلہ ہے، ہماری بات غور سے سنو۔ دیکھو، ہم نہیں چاہتے کہ یہ بات اس گھر سے باہر نکلے۔ تم اپنی عدت پوری کر لو اسی گھر میں، اس کے بعد تم زبیر سے نکاح کر لینا، ہم حلالہ کروا کے تمہاری دوبارہ ولید کے ساتھ شادی کروا دیں گے۔ میں اپنے ساس سسر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ میں نے کہا، میں کوئی کھلونا تو نہیں ہوں، جو آپ کا دل کرے آپ کریں۔ پہلے آپ کے بیٹے مجھے طلاق دیں، جب دل کرے حلالہ کروا لیں۔ اگر وہ شخص ایک دفعہ غصے میں مجھے طلاق دے سکتا ہے تو دوبارہ بھی وہ مجھے طلاق دے سکتا ہے۔ میں اس کے ساتھ دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میری ساس کہنے لگی، دیکھو بیٹا، میرا بیٹا تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اس وجہ سے دوبارہ سے اس کے ساتھ شادی کر لو، اسے عقل آ جائے گی، وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا۔ میں اپنی ساس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں بار بار انہیں بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں، میرے ساتھ ایسے مت کرو، لیکن انہوں نے وہی کرنا تھا جو ان کا جی چاہتا تھا، کیونکہ میں اتنی مجبور تھی کہ میں واپس اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے اپنے باپ کی زندگی بہت پیاری تھی اور اب یہی فیصلہ ہوا تھا۔ میں خاموش ہو چکی تھی۔ ان کے فیصلے پر میں اپنے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں بتا سکی، کیونکہ میرا بھائی تو تھا نہیں جو میرے پیچھے بھاگتا۔ ایک بوڑھا باپ تھا جو کہ بیمار تھا، اور میں اپنی ماں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، نہ ہی اپنے باپ کو پریشانی دینا چاہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا
کہ میرا باپ کبھی بھی یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس وجہ سے خاموش ہو کر اپنے سسرال میں ہی رہنے لگ گئی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ابھی میری عدت ختم ہونے میں چند دن باقی تھے جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ راتوں کی میری نیند اڑ چکی تھی جب ولید کمرے میں داخل ہوئے۔ رات کے اس پہر اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر میں نے جلدی سے منہ دوسری طرف کر لیا اور کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ میں عدت میں ہوں، اس کے باوجود تم میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ دیکھو، ہم زبیر کے ساتھ حلالہ کروا لیتے ہیں، اس کے بعد تم دوبارہ میری زندگی میں آنا چاہو گی نا؟ اس نے ایک دم سے میرے سامنے کھڑے ہو کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگلے ہی لمحے میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی گرفت سے آزاد کیا اور کہا، تم میرے لیے نامحرم ہو۔ خبردار، جو تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی، تم نے جتنی اذیت اور تکلیف دی ہے، اس کے بعد کبھی میں دوبارہ تمہاری زندگی میں شامل نہیں ہوں گی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، تمہیں شامل ہونا پڑے گا، تم میری زندگی میں شامل نہیں ہوگی تو میں تمہیں کسی اور کے قابل نہیں رہنے دوں گا۔ سوچ لو، حلالہ کروا کر میری زندگی میں شامل ہو جاؤ، ورنہ بغیر نکاح کے ہی تمہیں اپنے ساتھ رکھ لوں گا اور یہاں سے دور لے جاؤں گا۔ اس کی دھمکیاں سن کر میں خاموش ہو چکی تھی۔ مزید میرے اندر کچھ بھی برداشت کرنے کی یا بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا اور وہ دن بھی آ گیا تھا جب میری عدت ختم ہو چکی تھی۔ میں دلہن بنی زبیر کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد زبیر سے میری کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بس شاید ہماری وہی اچھی ملاقات تھی جو ہم دونوں کے بیچ ہوئی تھی۔ اس کے بعد تو کبھی ہم دونوں کے درمیان ٹھیک سے بات نہیں ہوئی تھی۔ اور آج دوپہر میں اس کی دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے میں نے ہمیشہ چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھا تھا۔ میں نے کبھی اسے اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ آج صرف حلالہ کروانے کی غرض سے میرے سسرال والوں نے میرا اس کے ساتھ نکاح کروا دیا تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ آج سے 1 سال پہلے میں اس کے بھائی کی دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی، اور جب میں دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے وہ رات یاد آنے لگی جب ولید کمرے میں داخل ہوئے تھے، مجھے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، جبکہ آج ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا۔ صرف اور صرف میرے وجود کا سودا کیا گیا تھا نکاح کے نام پر۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، سب کو بتانا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن میں خاموش تھی۔ نہ جانے کیوں خاموش تھی۔ بار بار میں یہ سوچے جا رہی تھی کہ کبھی میں دوبارہ ولید کی زندگی میں شامل نہیں ہوں گی۔ میں دوبارہ سے ولید کے ساتھ نکاح کر کے وہی اذیت اور تکلیف جو شادی کے بعد اس نے اتنے مہینے مجھے دی تھی، کیا دوبارہ سے میں وہی اذیت اور تکلیف برداشت کرنے کے لیے ایک شخص کے ہاتھوں ذلیل ہو کر اس شخص کے ہاتھوں پھر تیسرے شخص کے ہاتھ جاتی؟ نہ جانے مجھے کیا ہو رہا تھا۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہوئے جا رہی تھی جب وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا، کہنے لگا، بھابھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کس چیز کی خواہش کروں گا اور وہ چیز یوں برباد ہو کر میرے آنگن میں آ گرے گی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اگلی بات سن کر میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگ گیا۔ کہنے لگا، جانتی ہیں، جب اس رات آپ کے ساتھ بیچ پر گیا تھا، آپ کی باتیں سننے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ آپ ایک غلط انسان کے ساتھ ہیں۔ آپ کو بھائی جیسے انسان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ تو بہت شرارتی مزاج کی مالک ہیں، جبکہ بھائی بہت سنجیدہ ہیں۔ وہ شرارتیں برداشت نہیں کرتے۔ جب کو آپ کو گھومنے پھرنے کا شوق تھا، میں نے دل ہی دل میں خواہش کی تھی، کاش آپ میری بیوی ہوتی، اور جس انداز میں آپ زندگی جینا چاہتی ہیں، میں آپ کی لائف کو ویسا کرواتا، فل انجوائے کرواتا۔ لیکن شاید آپ نے بھائی کا انتخاب کیا تھا۔ آپ ان سے محبت کرتی تھی، لیکن بھائی سے زیادہ، شاید کئی گنا زیادہ میں آپ سے محبت کرتا تھا۔ آج بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے آپ سے نکاح تو کر لیا ہے، لیکن آپ کو چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں۔ میں آپ کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا، نہ دور جا سکتا ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا،
مجھے دوبارہ سے ولید کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ وہ کہنے لگا آپ بھی اسے پسند کرتی ہیں۔ میں خاموش ہو چکی تھی۔ میں اسے کیا کہہ سکتی تھی کہ میں اسے پسند نہیں کرتی تھی، لیکن نہ جانے ایسا کیا تھا، وہ شخص میرے قریب ہونے لگا تھا۔ کہنے لگا میں نے ایک دفعہ آپ کو اپنا بنا لیا نا، دوبارہ کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ ویسے ہی مجھ سے طلاق لے کر اس گھر سے چلی جائیں یا پھر آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں میں کہہ سکتی، یہ فیصلہ تمہاری فیملی نے کیا تھا، تمہارے گھر والوں کا تھا، وہ بہتر جانتے ہیں کہ آگے انہوں نے کیا کرنا ہے۔ میں اپنی زندگی، اپنے فیصلوں پر کوئی حق نہیں رکھتی۔ میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگ گئے۔ میں روتے ہوئے اس سے بولے جا رہی تھی۔ وہ شخص میرے قریب ہونے لگا، کہنے لگا کہ آپ کا وجود حاصل کرنے کے بعد کیا آپ چاہتی ہیں کہ پھر سے آپ کے قریب کوئی آئے؟ میں نے اپنے وجود کو کھلونا بنایا ہوا ہے، کبھی کسی کے پاس تو کبھی کسی کے پاس۔ وہ عجیب انداز میں مجھے کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ میرے قریب ہونے لگا۔ اس نے تو مجھ سے وعدے کیے تھے، مجھے اس نے کہا تھا کہ کسی اور سے برداشت نہیں کر سکوں گا، نہ ہی مجھے کہیں اور جانے دوں گا، شاید آپ کو نہیں چھوڑ سکوں گا میں۔ اس کے علاوہ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ مجھ سے اس نے اپنا ہر حق وصول کر لیا۔ اگلے دن ابھی میں زبیر کے پہلو میں سو رہی تھی، جب دروازے پر دستک ہونے لگ گئی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو زبیر مجھے کہنے لگا تم لیٹی رہو، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے ہی ولید کھڑا ہوا تھا۔ ایک دم سے زبیر کو پیچھے کی طرف دھکا دیتا ہوا کہنے لگا سائڈ پر ہٹو، مجھے میری بیوی کے پاس جانا ہے۔ ولید نے ایک دم سے اسے روک دیا اور کہنے لگا جناب کہاں جا رہے ہو؟ یہ میرا کمرہ ہے اور وہ میری بیوی ہے، خبردار جو آگے ایک قدم بھی بڑھایا تو۔ لیکن ولید غصے میں میرے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا مجھے، کہنے لگا میں مزید ایک لمحہ بھی تمہیں اس شخص کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ تم صرف میری ہو، تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اور میں حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کہا ولید خدا کے لیے میرا ہاتھ چھوڑیں۔ میں اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ میرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ کہنے لگا نہیں چھوڑوں گا تمہیں، میرے ساتھ میرے کمرے میں جانا ہوگا، طلاق دو اسے۔ وہ غصے میں زبیر کو بولے جا رہا تھا۔ زبیر کہنے لگا خبردار بھائی، جو آپ نے مزید کوئی بات کی میں نہیں دوں گا اسے طلاق۔ اس نے ایک دم سے زبیر کا گربان پکڑ لیا، کہنے لگا کیوں نہیں طلاق دو گے؟ وہ میری بیوی ہے، ہمیشہ میری تھی، تم اسے طلاق نہیں دو گے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے غصے میں اس کے گربان سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ زبیر نے ایک زوردار تماچا ولید کے منہ پر رسید کیا، کہنے لگا بھائی نکل جائیں میرے کمرے سے، اس سے پہلے کہ میں آپ کی جان لے لوں۔ اور میں دونوں بھائیوں کو جھگڑتا ہوا دیکھ رہی تھی، جو میری وجہ سے جھگڑ رہے تھے۔ میں یہاں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، میری وجہ سے ان کے گھر میں لڑائی ہو رہی تھی، ان کے گھر کا سکون برباد ہو چکا تھا۔ اس کے بعد یہی ہونے لگا تھا، روز ولید کہتا اس سے طلاق دو، روز ہی مجھے طلاق دینے سے انکار کر دیتا، اور میرا اس سسرال والوں کو بھی مجھ سے نفرت ہونے لگی تھی، کیونکہ میری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ میں مزید یہاں پر رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ایک رات میں نے دیکھا زبیر گہری نیند سو رہے تھے، میں ان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس شخص نے مجھے بہت زیادہ محبت دی تھی، میری وجہ سے وہ اپنی فیملی والوں سے مسلسل لڑ رہا تھا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے مزید ان کی فیملی میں کسی قسم کی لڑائی ہو، کیونکہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان بہت محبت تھی۔ لیکن جب سے اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا، مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، تب سے بہت زیادہ دونوں کے درمیان لڑائی ہو چکی تھی۔ میرے ساس سسر کو بھی اس وجہ سے مجھ سے بہت زیادہ نفرت ہو چکی تھی۔ میں نے اپنا بیگ نکالا، اس میں کپڑے ڈالنے لگی۔ وہ بہت گہری نیند سو رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکل آئی، کیونکہ مزید یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے دوست کو پہلے بتا دیا تھا کہ میں اس کے پاس جا رہی ہوں۔ پہلے کچھ دنوں سے عجیب سے مجھے اپنی طبیعت میں بوجھل پن سا محسوس ہو رہا تھا، اس وجہ سے نہ گھر سے باہر نکلی، نہ میں نے اپنی دوست کو کال کی۔ وہ فوراً ہی مجھے لینے کے لیے آ گئی، مجھ سے پوچھنے لگی
کیا تمہیں یہ اپنا فیصلہ ٹھیک لگ رہا ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے کہا یار ٹھیک ہو یا غلط، لیکن میں یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ میری وجہ سے اس گھر میں لڑائی ہو، میں واپس لوٹ کر یہاں نہیں آنا چاہتی۔ میری دوست کہنے لگی لیکن زبیر تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ میں نے کہا ولید بھی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ وہ کہنے لگی ولید محبت نہیں کرتا تھا، اسے جنون تھا تمہیں حاصل کرنے کا، تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کا، اور اس کا جنون اتر جائے گا۔ لیکن زبیر تم سے سچی محبت کرتا ہے، وہ غصے میں ہر انداز میں تمہارا لحاظ کرتا ہے، تم اسے چھوڑ کر غلط کر رہی ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا میں کچھ بھی غلط نہیں کر رہی۔ میں نے اپنی دوست کی باتیں سن کر کہا لیکن یار میری وجہ سے ان کے درمیان لڑائی ہو چکی ہے، اور باتوں کے درمیان پتہ ہی نہ چلا کب سفر ختم ہو چکا تھا۔ جب آئی تو میری دوست مجھ سے پوچھنے لگی تم نے کھانا کھایا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ میرے لیے کھانا لے کر آئی، لیکن اس وقت میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، مسلسل مجھے چکر آ رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد میں سو چکی تھی، لیکن صبح تک میری حالت اور کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی تم نے شاید بہت زیادہ ٹینشن لی ہوئی ہے، اس وجہ سے تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا نہیں مجھے نہیں جانا، لیکن وہ کہنے لگی چلو میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ مجھے لے کر ہاسپٹل آ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے جو بات مجھے بتائی وہ سن کر میں شاک رہ گئی۔ ڈاکٹر کہنے لگی آپ پچھلے 1 ماہ سے سسپیکٹ کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں بساختہ ہی میری دوست مسکرانے لگی، لیکن میرے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں خوش ہوں یا اداس ہوں۔ میرے ساتھ تو میرا شوہر بھی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ گھر آنے کے بعد میری دوست مجھے کہنے لگی تم واپس زبیر کے پاس چلی جاؤ، دیکھو تم اتنی بڑی بات زبیر سے نہیں چھپا سکتی، اور اس ٹائم میں تمہیں اپنے شوہر کی ضرورت ہے، تمہیں اس کے پاس ہونا چاہیے۔ لیکن میں نے اسے کہا میں وہاں سے آ چکی ہوں، میں لوٹ کر نہیں جانا چاہتی۔ میں بہت زیادہ بے بس ہو چکی تھی۔ میں نے کہا مجھے صرف اس گھر میں اذیت اور تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا۔ زبیر کی محبت ان سب کی دی گئی اذیتوں پر حاوی ہے۔ میرے ساتھ جس انداز میں مجھ سے بات کرتے ہیں وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ 1 مہینہ ہو چکا تھا مجھے اپنی دوست کے گھر میں رہتے ہوئے۔ ہر بار وہ مجھے یہی کہتی تھی کہ تم زبیر کے پاس واپس چلی جاؤ، وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ لیکن میں خود اپنی حالت سے بہت پریشان تھی۔ شاید میں زبیر کے پاس واپس لوٹ کر جانا چاہتی تھی، مجھے اس کی محبت کی عادت ہو چکی تھی، اس کے بغیر رہنا مجھے مشکل لگ رہا تھا۔ لیکن پھر میں ڈرنے لگ جاتی تھی، مجھے خوف آنے لگ جاتا تھا کسی دن لڑائی جھگڑے کی وجہ سے زبیر مجھے اپنی زندگی سے نہ نکال دے، میں کہاں جاؤں گی، کیونکہ ساری لڑائیاں تو ان کے گھر میں میری وجہ سے ہو رہی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے نہ جانے کب میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی، لیکن اچانک ہی مجھے اپنے چہرے پر کوئی لمس محسوس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے زبیر بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے دنوں بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں خود پر کنٹرول نہ کر پائی، ایک دم سے اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے میرے گرد حصار قائم کر لیا، کہنے لگا کیوں مجھے چھوڑ کر آئی تھی، پاگل ہو کیا؟ میں روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہتی تھی، میرا دل بند ہو رہا تھا زبیر، مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، لیکن مجھے خوف آتا ہے کہیں ولید اور آپ کی لڑائی میں آپ بھی غصے میں مجھے طلاق نہ دے دیں، مجھے چھوڑ نہ دیں۔ میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ غصے میں طلاق دینے والا ولید تھا، لیکن میں زبیر ہوں، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، مجھے آپ کی قدر ہے، میں نے مشکل سے آپ کو حاصل کیا تھا، میں کیسے آپ کو چھوڑ دوں گا، پاگل ہیں کیا؟ آپ کو پتہ ہے زبیر، ولید خود ہی ان سب سے پیچھے ہٹ گیا ہے، اسے معلوم ہو چکا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا، اس وجہ سے وہ یہاں سے چلا گیا ہے، اس نے شادی کر لی ہے، دوسرے شہر ہوتا ہے، پلیز آپ واپس آ جائیں۔ وہ میرے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بول رہا تھا۔ وہ کہنے لگا تمہاری دوست نے مجھے بتایا تھا تم یہاں پر ہو، دیکھو جب
محبت کرتی ہو تو کیوں خود کو اذیت اور تکلیف دے رہی ہو؟ میرے پاس واپس آ جاؤ۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اس کے ساتھ واپس آ چکی تھی۔ میرے ساس سسر بہت زیادہ خوش تھے۔ کہنے لگے ہمیں تم سے کوئی گلہ نہیں تھا، تم بس بلا وجہ ہی ناراض ہو کر چلی گئی تھی۔ بس کبھی کبھی ہمیں لڑائیوں کی وجہ سے غصہ آ جاتا تھا، لیکن تم ہمیں بہت پیاری ہو، اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز ہو۔ اللہ نے مجھے اور زبیر کو ایک خوبصورت سے بیٹے سے نوازا تھا۔ اس کے بعد جب بھی ولید آتا، اس نے کبھی مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں اس کی پہلے بیوی رہ چکی ہوں۔ وہ بالکل ایسے ہی ملتا تھا جیسے وہ میرے شوہر کا بھائی ہے۔ اس کے علاوہ کبھی وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ وہ بھی اپنی زندگی میں خوش تھا، لیکن جیسا وہ پہلے تھا اس سے کافی حد تک بدل گیا تھا۔ میں زبیر سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی اور ہم اپنی زندگی میں خوش تھے۔